پترانا بہو چلو تے چوکے چھو دوں تے لے چلو باہر سونا ہو جائے تے گند پانا ہو جائے کوئی نہ اتر لے جاؤ نیڑے ہو جاؤ شروع پاٹی بھی بڑھنی ہے اچھے ہو جاؤ خاندان تحریر پہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آلائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ضرور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من سات لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعناق حتی تسکنہو ورزقتہم وتمتعہو فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ایک مرتبہ سارے مومن مل کے بانیان اشراق انتہائی واجب الاحترام سیدادے ہمارے بابا جی خاقان شاہ صاحب عمران شاہ صاحب عدنان شاہ صاحب نابع محترم کرنل صاحب فضل عباس ان سات بھائیوں کے مرحومین کے لیے خصوصاً مرحوم مغفور سید ابرار شاہ صاحب قبلہ سید ممتاز حسین شاہ صاحب قبلہ ان کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر صلی علی محمد بانیان مجالس کے وسعت رزق کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور خصوصاً نصاب کے حقیقی وارث شہنشاہ زمان قائم آل محمد سرکار کے ظہور باغ میں تاجیل کے لیے کوشش کر کے درود پاک سارے بآواز بلند تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد معزز سامعین سادات المومنین شیعہ سنی احباب وہیبان محمد و اہل بیت محمد عزادران سلطان کربلا موالیان ولی حق آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے بارسوں کا ذکر پاک شروع کروں مستورات سے گزارش ہے خاموشی
اختیار فرمائیں، مہربانی کریں۔ روز کہا جاتا ہے آپ کی ساری آواز مردوں میں آ رہی ہے، پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، لیکن حکم ہوا ہے جناب امام بزرگوار ظفر صاحب کی طرف سے، چاچو الطاف صاحب کی طرف سے، آج کی مجلس مولا حسن پاک سے منسوب کر کے پڑھی جائے۔ میں کوشش کرتا ہوں جتنا میرے بس میں ہے اتنی نوکری ہو جائے۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، جی ماشاءاللہ نوکر دوسرے امام نے آج ضرور بولیا ہے، کیونکہ اعتراض کرتے ہیں شیعہ حسین کرتے ہیں، حسن امیر کی گل نہیں کرتے۔ آج ساری مجلس میں حسن پاک کی پڑھنے چال چلن ہوتا ہی جوانی دا گل میں کر گیا بھائی جان، میں کہا چال چلن ہوتا ہی جوانی کا رہتا ہے۔ ایک توقع ہی میرے نام ہوگی، یہ گل پاکاں دی کرن گل ضائع ہو گئے۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑتا ہوں۔ خیر ہوئے حیدریہ پٹی صاحب احسان کرے آج جب تک آواز جاتی پہ یہ پچھوں بزرگ کا دعا کرنی۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، اعلان پاک کے ہاتھیں کل راتی میں مصرے پڑے میں دو گجرات تے انہوں نے کھلار لیا، بزرگ ایتھے بیٹھے سن، انہوں نے 5 باری میرے کو 2 لین سنی، 3 لین سنی تو نہیں پڑھتا رہو۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سائز سمجھ کے ہی محمد کا بدن بڑھتا ہوں۔ یہ شریعت ہے، حقیقت ہے، ادب ہے، کیا ہے؟ حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ جی وہ شاءاللہ بھائی بس ہو بھائی شاءاللہ نوکر حسن امیر دے جیوندے رہو شاءاللہ۔ میرے واسطے دعا کریا جی، قبولیت علامہ ہوتا جی۔ جب کبھی اس کی جوانی کا چلن پڑتا ہوں، سچ سمجھ کے ہی محمد کا بدن پڑھتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، شریعت ہے، ادب ہے، کیا ہے؟ حسن لکھتا ہوں مگر اس کو حسن پڑھتا ہوں۔ میں نہیں پتا ہے کی ہے، یہ شریعت ہے، حقیقت ہے، ادب ہے، کیا ہے؟ میں نہیں پتا۔ حسن لکھتا ہوں مگر اس کو ایڈی سونی توجہ کی تھی میرے طاف صاحب، چلو 4 میں سے اور چوڑی پاندہ۔ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ جیڑا میں ماحول میں دا پیانا کمال غنی میرا بات ہو گیا۔ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، میرے دیکھنا ہے نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور معاویہ نہ بھی اسے مانے تو کیا ہے بھلا، جسے حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اے میری مرضی نال بولے ہو رڑ کے ہاں ٹھاریا جے مولا دی قسم ہے، بس تیرے وہ پٹی صاحب۔ نبی کے سارے صحابی تو ہیں رضی اللہ، مگر حسن کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ معاویہ نہ بھی اسے مانے تو کیا ہے بھلا، معاویہ نہ بھی اسے مانے تو کیا ہے بھلا، جسے حسین بھی اپنا۔ 2 روایاں پڑھ لی ہیں، تیجی جرت کرنے لگا، یہ گل بڑی سوادی ہے۔ اصل وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، پاک حسن امیر کے نام دیہات میں کوئٹہ دیہات میرے کو ہے ہی کوئی نہ۔ 5 منٹ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آدھے رہو نا، قیمت نہیں بڑھنی، میں دعا چاہیے جو تھے مصرے تھے۔ اصل وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔
پتہ نہیں کوئی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا، میں نہیں اس گل کا پتا۔ سونے کر کے ہاں مہربانی چاچو، اصل وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر، ترے کتے پڑھ گیا جی، چوتھا پڑھوں پھر اصل وہی ہے کہ دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا، علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک پہ لفظ امیر چھین لیا۔ جی وہ شاہ واقعہ تو کو تھو بیٹھے اگر چلیے جی اکردہ بس باؤ سواد نام بس ملاقات کو بولتے ہیں، اکردہ اصل جڑ کو بولتے ہیں، اصول دین کی جڑیں، بس بولتے ہیں ملاقات کو، اصل بولتے ہیں جڑ کو۔ پہچان رسالت کی ہے گھر میرے علی کا، نہیں یار ایڈا دنیا مجمع سے گل ضائع ہو گئی ہے۔ ہاں پہچان رسالت کی ہے گھر میرے علی کا، ممکن ہی نہیں ان کے سوا وصل محمد۔ نبی ملنا ہوئے دن ملنا پہنتا ہے، ترجمہ یہ بنتا ہے اصل دنیا تے آئے حسن پاک کھیڑ دین پہ ماں دی گودے چ ہویا کہ یہ پہچان رسالت کی ہے گھر میرے علی کا، ممکن ہی نہیں ان کے سوا وصل محمد۔ آغوش میں زہرا کی حسن کھیل رہا ہے، ایک نسل محمد ہے تو ایک اصل محمد۔ اللہ اکبر، زبر صاحب بڑی مہربانی، نوکر تجھے امام دے رڑ کے مہربانی چوکی ساری مہربانی۔ آغوش میں زہرا کی حسن کھیل رہا ہے، ایک نسل محمد ہے تو ایک اصل محمد۔ اللہ اکبر، ایک نسل محمد ہے تو ایک اصل محمد۔ چوکی روے ہے نا، ہاں بھی بولے ہیں دعا کرنی، دلوں دعا کرنی، گھرے ٹریک بدل جائے چھو لیکن مصرے بین مجبور کرتے سرپاٹ چھا جائے۔ مولا حسن دنیا تے آئے نا، مولا حسن پاک دنیا تے آئے، اتو آواز آئی قیام دین کی آماج گاہ مبارک ہو۔ لو جی قدیمی شیعہ 70 سال دے بندے 80 سال دے بندے حسن امیر دے اونے ہوتے گل سنی تو شک چپ رہ بیاتے قیام دین کی آماج گاہ مبارک ہو، ارم کی ساری حکومت کا شاہ مبارک ہو۔ کہا یہ آج کی شب سیدہ سے خالق نے فتح کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک ہو۔ اور میں کہا کوئی نہیں سنی گالا، ترہ میں توڑے تھے مولا دی قسم مصرہ تلاش ہے سارا۔ کہا یہ آج کی شب سیدہ نے خالق سے، کہا یہ آج کی شب سیدہ سے خالق نے فتح کی جنگ کا پہلا گواہ۔ کیڑا سوال ہے مصرے سے، فتح کی جنگ کا پہلا گواہ مبارک۔ نظمی پڑھنی ایک گل ہو رہی کرنی۔ ممبر پاک کے تشریف فرما تھے ممبر کے مالک علی بادشاہ، ایک سائل ہے سلام کیا پیران سے بیٹھ کے، کہتا یا علی میں آپ کی رعایا میں سے ہوں، میں آپ کی رعایا میں سے ہوں۔ علی فرماتے ویسے تو ساری کائنات میری رعایا ہے، تو شام سے آیا ہے۔ آج کیا تھے پھر بولے بھی نا، بڑا سوادی کر گیا، ویسے تو ساری کائنات میری رعایا ہے، تو شام سے آیا ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ مولا فرماتا ہے روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے کوئی سوالات پوچھے اسے جواب نہیں آتے تھے، اس نے تجھے خط لکھ کے میرے پاس بھیجا ہے،
واپس جا کے اپنے حاکم سے کہنا علی کے رتھن نوکر بھیجنے کی ضرورت تھی، ویسے ہی خط لکھ کے پوچھ لیتے، عالم تو کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ شکریہ سر، شکریہ، مہربانی اکھی بھی علی ہوں ہم ماتمی بھی رام بولے آجی میں بنا ویسے ہی خط لکھ کے پوچھ لیتا، تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، عالم تو کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ مولا فرماتا ہے وہ سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے، توجہ جی، وہ دروازہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ مولا فرماتا ہے اس دروازے پہ جا، ظاہراً میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ظاہراً میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جس سے جی چاہے پوچھ لے۔ تکلیف ہوئی میں مولا دی قسم ہے۔ اس دروازے پہ جا، دو بچے بیٹھے ہیں میرے، جس سے جی چاہے بھائی جان پوچھ لے۔ اٹھا علی پاک کے قدموں میں سے، اپنے آپ سے کہتا ہے روم سے سوالات آئے شام میں ہم نے کوئی عالم نہیں چھوڑا جس سے جواب نہیں پوچھے، کسی کو آئے ہی نہیں ہے، آتے معاذاللہ علی کو بھی نہیں تھے، آتے معاذاللہ علی کو بھی نہیں تھے، تالا کیسے ہے کہ میرے بچوں سے پوچھ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے کیا پوچھوں، اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بھی اس سے فیصلہ کر رہے ہیں میں نائلین پڑھنی ہے کچھ اور پڑھنا ہے، وہ تھی آگا کہ میں جدی حسن پاک نہیں پڑھا گا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے کیا پوچھوں، یہ دل میں سوچ رہا تھا میرے بڑے مولا، میرے امیر مولا، میرے کائنات کے مولا، میرے حسن مولا آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرماتا ہے سوچ مت، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا۔ آخر تک میرے بڑے مولا، میرے امیر مولا، میرے کائنات کے امام مولا، میرے نفیس مولا، میرے حسن مولا فرماتے ہیں سوچ مت، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا۔ صدقے جمع بھائی جان بس دینا بشاندہ بٹی صاحب توڑے دیکھا رہا میں بات کرنا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعت کا نہیں، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، صدقے جمع ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا، اور غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں۔ حالت بڑی سوادی آئی نا، غلام زادہ نہیں میں امام زادہ ہوں، سوال ذہن میں رکھ اور جواب کہتے حسن آپ جواب بتا دیں گے؟ مولا فرماتا ہے تو کہے تو سوال بھی میں ہی بتاؤں۔ کمال ہے مولا دی قسم ہے، نہ تھکڑی اڑی قوم ہے، آپ جواب بتا دیں گے؟ مولا فرماتا ہے تو کہے تو سوال بھی میں ہی بتاؤں۔ کہتا جی بسم اللہ کیا ہے، اب کیسا وقت ہوگا جب اس نے بسم اللہ کے بیٹے سے کہا ہوگا بسم اللہ، انکل مہربانی، بسم اللہ کے بیٹے سے کہا ہوگا بسم اللہ۔ مولا فرماتا ہے کاغذ قلم نہ لکھ، تو روم کے حاکم نے شام کے حاکم سے پہلا سوال پوچھا نا، وہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ گل میری ہوئے تو چپ کر جائے، شیر میرا ہوئے تو چپ کر گیا، گل حسن امیر تھی، جملہ امام دیتے پتہ نہیں کنی دعا دے دی، میں نے کوئی نہیں پتا، میں دعا کر چلیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان انکل جی فاصلہ کتنا ہے؟ اصل فرماتا ہے لکھ زمین اور آسمان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ آتی نہیں ہو گئی جواب سنیا جی مولانا، مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے، مومن کی مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے۔ دوسرا سوال، حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟
پڑھیے جی مولا فرماتا ہے دیکھ حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. اپنا لو سلام جی بسم اللہ کرنا بھائی جان. صرف 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. بسم اللہ کرنا. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے, جو کان سے سنو وہ باطل ہے. یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے, یہ 4 انگلیاں ہیں. تو پنجویں رکھ کے مولوی بخا چھڑے ہیں, بات نہیں ہوتی. تیسرا سوال, دنیا میں سخت شے کون سی ہے؟ مولا فرماتا ہے دنیا میں سخت شے پتھر ہے. پتھر سے سکتا ہے لوہا, لوہے سکتا ہے آگ, آگ سکتا ہے پانی, پانی سکتا ہے بادل, بادل سکتا ہے ہوا, ہوا سکتا ہے فرشتہ, فرشتے سکتا ہے جبرائیل, جبرائیل سکتا ہے ملک الموت, ملک الموت سے سکتا ہے موت. دنیا میں سخت شے پتھر, پتھر سے سکتا ہے لوہا, کیوں پتھر کو توڑ دیتا ہے. لوہے سکتا ہے آگ, کیوں اسے بجھا دیتی ہے, پگھلا دیتی ہے. آگ سکتا ہے پانی کو, اسے بجھا دیتا ہے. پانی سکتا ہے بادل, اسے برساتا ہے. بادل سکتا ہے ہوا, اسے اڑاتی ہے. ہوا سکتا ہے فرشتہ, اس کو چلنے کا حکم دیتا ہے. فرشتے سکتا ہے جبرائیل, کیونکہ اس کا استاد ہے. جبرائیل سکتا ہے ملک الموت, کیونکہ جبرائیل کو مار دے گا. ملک الموت سے سکتا ہے موت, کیونکہ ملک الموت کو بھی مار دے گی. گھبرا کے اٹھا, کہتا سوال سمجھ آ گیا, جواب سمجھ آ گیا, میں جاتا ہوں. مولا فرماتا ہے نہیں, جس بات کے لیے محنت کی ہے وہ بات لکھ, اور اپنے حاکم سے کہنا علی نہیں, علی کا بڑا بیٹا حسن کہہ رہا تھا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. جلی ہے کافیہ, جلی کافیہ. چوتھا کافیہ میں نہیں پڑھنا, انہاں سارے ماتمیہ پڑھا تو میں پڑھا کہ ورنہ پیچھے ہٹ جائیں گا اتھوں. مولا فرماتا ہے جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے. وہ موت ہے جو ہو ملک الموت پہ قابض, جو موت کو مارے وہ میرا باپ. جی بولی تھا نا, مدد حق. جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے. تو جی ماحول سونا ہو گیا, ٹائم بھی کافی ہو گیا. میرا دل ہے کہ میں نالین کا شروع کر رہا ہوں. جب مولا ظاہر سلو کی تھی نا میرے شام نال, وہ نوکرہ مزیرہ مشورہ دیتا انج کر خط لکھ, انج کر خط لکھ, علی دے بڑے پتر حسن شام بلا. شام بلا کے شام کا خراج سونا چاندی ہیرے جواہرات ایک تشت میں رکھ, ایک تھال میں رکھ کے حسن امیر کو پیش کر. اگر حسن وہ سونا چاندی لے لے تو ہم کہیں گے تیرے باپ نے دنیا کو طلاق دی تھی. بسم اللہ, مسکراہٹ دے آنا چہرے کا مطلب ہے تیرے باپ نے دنیا کو طلاق دی تھی, تو نے یہ دنیا داری قبول کیوں کی. اور اگر حسن نہ لے تو ہم کہیں گے تم سے ہمارے ساتھ سنو ہی نہیں. سیاست صدقے جاواں, پروگرام سمجھ آ گیا بھائی. مولا لین تے انج آخنے, نہ لین تے انج آخنے. مولا سے وقت لیا گیا, بلکہ یوں کہوں تو بڑا اچھا لگا, وقت کے بادشاہ سے وقت لیا گیا. اے میرا مولا جی, اے میری قیمت ہے, وقت کے بادشاہ سے وقت لیا گیا. شام میں اعلان ہو گیا فلاں تاریخ کو علی کا بڑا بیٹا حسن شام آ رہا ہے. ہوا کیا, خبر تو سب نے سنی, مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی. اور جی بولنے کر رہا ہے, اس پاس ہونے بعد ان کے سبحان اللہ. خبر تو سب نے سنی, مگر ایک ملنگ نے جب شنید کر لی. گیا وہ دربار میں اور وہاں جا کے بھی تسلی مزید, گیا وہ دربار میں اور وہاں جا کے بھی تسلی مزید. 12 سال اس مضمون ہوتے ادب چکی وڈا میں نہیں سنیا مصرا, سنیا تو میں سناویا جائے. غفر صاحب وڈا حکم تو پڑھتا پیا, ورنہ اینا بولے میرا ہاتھ ہٹ جائے. پتہ چل گیا کہ مولا آ رہے ہیں, پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. جڑے پڑھ گیا میں نام دے جانا بندیاں نو. بھائی جان مہربانی, شکریہ. پتہ چل گیا کہ مولا آ رہے ہیں, پھر اس نے دل میں دل کی آنکھوں سے دل کے مولا کی دید کر لی. حسن کی آمد کا ذکر سن کے بغیر موسم کے عید کر لی.
कर मेहरबानी रड़ के हुक्म ही ना हसन की अहमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद कर ली। था कौन गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता। और कोई भी आखे मैं सदात भानी ने सईदा ना मिंबर है थोड़ी बिछी थी, तू आप जट तूने खड़े होके कमी का जिक्र शुरू कर दिया, तूने खड़े होके कमी का जिक्र शुरू कर दिया। वजीराबाद वालों मेरी मजबूरी है, कमी था मगर उसमें कमी नहीं थी। और बंदा बैठे में आ गया और नहीं बोल सके है, कमी था उसमें कमी नहीं थी। था कौन गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता। एक काम पट्टी साहब रोज करता, ये काम पसंद है दुआ करिए। था कौन गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा था अपनी मां को सलाम करता। हाय अल्लाह अकबर। अल्लाह अब्बास पीर आज लड़के जिंदे माशाल्लाह। मगर लगा के अली का नारा था अपनी मां को। ये मौची घर पहुंचा, इसने जूती सीने वाला सामान उठाया, ये घर से चल पड़ा। बीवी पास आई, कहां जा रहा है? उस जगह मौला हसन शाह मारो। उस जगह पुराने घर होंगे पहने, तो वहां लगा जाना किधर चले हैं, सामान भी कोड़ी। उस जगह दरिया पे जा रहा हूं, मासूम की जूती सीना चाहता हूं। दरिया बड़ो लगता पाया तो जोरा च लगता अज मेरा है। दरिया वेख के आया, दरिया पे जा रहा हूं, मौला की जूती सीना चाहता हूं। तो देखा पहले में जुतगी सीता है, कौन सा वजीर लगा हुआ है तू? पहले घर बैठ के सीता, आज सामान लेके दरिया ठट पकड़ दुआ करे है। आज सामान लेके दरिया पे क्यों जा रहा है? कहता पगली मासूम की जूती है, पहले सामान को जारी पानी से गुस्ल दूंगा। आए पहले सामान को जारी पानी से गुस्ल दूंगा। मनो तामी ठीक है, मौली साहब मेरे बाद बैठे ना मनो तामी ठीक है, मनो तो जरूर सुभान आख्या जाए। गुस्ल दे के वापस आया, किबला जी में दुआ चाहिए, जुमला मालिका में दिता है तो मैं आखूंगा। गुस्ल दे के वापस आया, मुसल्ला बिछाया, जाए नमाज पे बैठ के असले नमाज की जूती सीना शुरू कर दी। जाए नमाज पे बैठ के असले नमाज की जूती सीना शुरू कर दी। टांका लगाया, 2 रकात शुक्राना पड़ी, फिर टांका लगाया, फिर शुक्राना पड़ी, फिर लगाया, फिर शुक्राना पड़ी। बीवी पास आई, हाथ पकड़ा, कहती है क्या कर रहा है? उसने क्या हुआ है? उसने कहा मैंने जिंदगी में तुझे इतनी कच्ची नमाजें पढ़ते नहीं देखा, मैंने जिंदगी में तुझे इतनी कच्ची नमाजें पढ़ते नहीं देखा, तुझे हो क्या क्या? बीवी से कहता पीछे हाथ, तुझे क्या पता मैं कौन हूं? वो शादीशुदा था ना, जो शादीशुदा जानते हो किस मखलूक का नाम है? उसने कहा अच्छा सारी जिंदगी तेरे साथ गुजारी है, आज मुझे नहीं पता तू कौन है, बता तू कौन है? वो कहता असरे मिसाक में मैं यकीनन गदाई इब्ने अली रहा हूं। हाय हाय हाय, कहता असरे मिसाक में मैं यकीनन गदाई इब्ने, सारे बोलो इब्ने अली रहा हूं, जमीन को जन्नत समझ के बैठा हूं, जाम कौसर के पी रहा हूं। है गल जे, है बोल जे मेरा। दुआ करते हुए उठो, अल्लाह मुजफ्फर शाह साहब की परेशानी दूर फरमा दे। जमीन को जन्नत समझ के बैठा हूं, जाम कौसर के पी रहा हूं, अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूं। किबला मौला पुत्र दे बेटे मैं 3 काफिये पढ़ गया, 3 काफिये पढ़ गया। अली
پی جی علی رہا ہوں، پی رہا ہوں، جی رہا ہوں۔ چوتھا میں کو نہیں پڑھنا، یہ پورا کھلے پڑھے گا تو میں ڈرا گا، ورنہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ جی کا نسل بھی ساتھ میں یقیناً گدائی ابن علی رہا ہوں، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین صدقے کھلے علی پڑھ کے دل لگی ہے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، زمین کو جنت سمجھ کے بیٹھا ہوں، جام کوثر کے پی رہا ہوں، علی ہے سانسوں کی سلطنت میں، اسی کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ پیچھے ہٹ، فرشتے آتے ہیں مجھ سے ملنے، حسن کی نالین سی رہا ہوں۔ اس جگہ فرشتے نے جب نہ پاتا رہے گا، یہ تو لنگر بھی لگ گا۔ تو بی بی آئی نا کہتا ہے فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں، خدا سے جس نے فضل عباس میں نے حسین نے پترہ کی قسمی ایک کھلو جاتا ہوئی دان جکی میں سجدہ کو دعا چاہیے، کہتا ہے فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا ملے۔ یہ ذکر نہیں تھا کہتا فکر نہ کر، خدا سے جس نے رضائیں لی ہیں یقیناً اس کی رضا ملے گی، حسن سے جو کچھ ملے گا لوں گا، بطول سے بھی دعا ملے گی۔ ان کی صدا حسین صاحب قبلہ بخل ہونے اگر میں حسن امیر دا شام ہونا نہ پڑھا پڑھا جی۔ سنا ہے وقت مقررہ پہ علی کا بیٹا جو شام آیا، یہ لگ رہا تھا کہ آج خالق کا چلتا پھرتا کلام آیا۔ آگے وہ پڑھتے پھر چپ کر جاندے ہوئے۔ سنا ہے وقت مقررہ، قبلہ اس پاس ہے نا، قبلہ اس پاس ہے۔ سنا ہے وقت مقررہ پہ علی کا بیٹا جو شام آیا، یہ لگ رہا تھا کہ آج خالق کا چلتا پھرتا کلام آیا، جھکے تھے دیواروں پر رکوع میں، جھکے تھے دیواروں پر رکوع میں، گلی گلی سے سلام آیا، کسی نے سوچا رسول آیا، کسی نے سمجھا امام آیا۔ جھکے تھے دیواروں پر رکوع میں، گلی گلی سے سلام آیا، کسی نے سوچا رسول آیا، کسی نے سوچا رسول آیا، کسی نے سمجھا امام آیا، کسی نے سوچا رسول آیا، کسی نے سمجھا امام آیا۔ مولا دربار آ گئے، ایک جتی لے کے موچی گوئے پہ آ گیا۔ یہ جو نیڑے نہیں ہونا میرے کو، دو جملے غربت دے پڑھنے میں آئی ضرور پڑھنے۔ مولا دربار آ گئے، ایک موچی نہ لین لے کے گوئے پہ آ گیا، اور قبلہ صاحب پڑھنے میں گنہگار حاضری دینی نہیں تھی، اینے مومن کٹھے ہو گئے جتھے مولا آپ آئے ہو، جتھے رسول دا پتر چاچا آپ آیا ہوئے، اتھے رش کتنا ہونا ہے؟ بارش بھی آدمی کوئی نہیں ہو سکے، رش کتنا ہونا ہے؟ تیل کرنے کو جگہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا جی ہونے گل بڑے سوادی مرلے تے آ گئی، یہ ساتھ جتی نا سینہ نہ لائیے، لاکھ اکبر آن جتی نا ایسے سینہ نہ لائیے۔ وہ دے کھڑے دربان، یہ تو نہیں نہ ہویا ہے، وہ تو آگا آیا ہے۔ آنے مانتا تو کون ہے؟ اس نے کہا مانتا تو کون ہے؟ لگے نا حسن امیر میں جشن پڑھتا پیا، پھر سوال ہے میرے پڑھن دا، ان دے بولن دا، کہتا ہے مانتا تو کون ہے؟
میں پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں تو کون ہے؟ وہ بڑے ناز سے کہتا جی میں امیر شام کا نوکر ہوں. موچی کہتا ہوں الو کے پٹھے پیچھے ہاتھ میں امیر کائنات کا نوکر ہوں. ہاں ہاتھ ہرے نے میرا اور بڑے میرے نال زندگی امیر نوکر حسن امیر دے لڑ کے میں بسم اللہ کروں یہ ذکر زندہ باد. کہتا ہے ماں نندا تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا میں میرے شام کا نوکر ہوں. وہ جی کہتا ہے پیچھے ہٹ میں میرے کائنات کا نوکر ہوں. میں میرے اس نے کہا میں میرے کائنات کا نوکر ہوں. 13ویں محرم میں پڑھتا پیا 4 سال میں درس سے پڑھیا جی سی یونیورسٹی لاہور تو میں 14 جماعتاں پڑھ گیا. اس 13 سال دے عرصے وچ حسن امیر دے نوکر دے دربار چ آنا ایڈیو سونا میں کوئی نہیں سنیا. سنیا ہی تو میں سنا چھڑیا ورنہ اولا مولے جتنی بڑی گل ہوئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں راستہ ملا ویسے حسن کے نوکر کو دربار میں راستہ ملا. جیسے موسیٰ پاک کو نیل میں راستہ ملا نا ویسے حسن امیر کے نوکر کو دربار میں راستہ ملا. بسم اللہ ہر چوکھی مہمان. اس سے پہلے کہ یہ موچی جوتی پیش کرتا امیر شرام نے جو پروگرام بنایا اور مولا لین دھیان جا رہے ہیں نہ لین دے این جا رہے ہیں وہ سونے چاندی تھاڑ چکیا. کہتے ہیں حسن یہ شام کا خراج ہے. مولا فرماتے رکھ دے زمین پہ. صدقے تو ہمیں بولن کو اے غریب. مولا نے قبلہ اس کے دونوں پروگرام فیل کر دیے. بھائی رکھ دے میں لے لوں گا رکھ دے میں نہیں لیتا. رکھ دے میں لے لوں گا رکھ دے میں نہیں لیتا. 39 منٹ ہو گئے نے کڑی دے شاپ نے پڑھ دیا. دستا ہوں جب میں چھتا نہیں ہے پیا کوئی دستا پیا 39 منٹ کا پڑھیا میرے حساب سے بندہ ضائع کرے گا جنا گل سمجھے تو رسول کا پتر نو ہاتھ جا کے سلام ہی نہ کرے یا منہ جو سبحان اللہ بھی رکھے یہ پیچھے ہٹا موچی آگے بڑھا. کہتا مولا سلام. حسن مسکرا کے فرماتے ہیں لے کا سلام جوتی لے عجیب جوتی لے. میرے شام کہتا ہے میں خود اس سے خود میں شام کا کیا جا رہا ہوں میں تو دیکھتے ہی نہیں. وہ جوتی لائے اس سے خود پوچھ لے. مولا ہمارے لے آئے کہتا جی مولا. مولا ہمارے رکھ کھیرے والی بار میں اس نے جوتی رکھی. مقدس پاؤں جوتی میں آئے جوتی کے تقدس میں اضافہ ہو گیا. میں دان دے رہا سمجھے لوں ہم اپنے بھی رہو. مقدس پاؤں جوتی میں آیا جوتی کے تقدس میں اضافہ ہو گیا. اور محسوس نہ کرے گا جوتی ٹوٹ جاتی گڈانی پہ جاتی پینٹنگ نہ کھیلی آئی موچی کو جاتے رہتے جوتی ٹوٹ جائے کے رہتے. میں ڈنگے نظم پڑا پیا پانی میں ڈیرا بابا ہی جڑ گئے وہ یار بیٹھے آئے وہ موچی ہے صدقے جاؤں اور جیسے میں گل کرا نا موچی وہ دو وے تھوڑی گل پہ ہوتی ہے. محسوس نہیں کرنا اس گل صدقے جاؤں. مولا جوتی پا رہی یہ سچ بن لے توجہ آدھے مولا میں اندازہ نال بنائی ہے پوری ہے نا نام کدو لے کے بیچارا میں اندازہ نال بنائی ہے پوری ہے نا. مولا مسکرا کر فرماتا ہے یہ تیرے فن کا نہیں میری امامت کا کمال ہے. آئے صدقے یہ تیرے فن کا نہیں میری امامت کا کمال ہے. تو میرے لیے سیکھ لے مجھ سے لے کے آخری حجت تک جس کے سامنے رکھ اسے پوری آئے گی اسے پوری آئے گی. ہاں کیا مطلب کہتے نہیں مولا کچھ نہیں چاہیے. درود پاک سارے پڑھے
کیا مانگتا ہے؟ پڑھا جی، ماں کیا مانگتا ہے؟ آنے تجھے بادشاہ دیو، بوجھ غریب کے ہاتھ کی بنی جوتی پہن لیا اور کیا مانگو؟ اسے تو چھڑا رہا ہے میرے کام آج کا میں مولا فرماتا ہے نہیں، دشمن دیکھ رہا ہے مانگ. اور جگہ نہیں مولا کچھ نہیں چاہیے. اب میرے شام میں کچھ نہیں چاہیے تھا تو آنے کی حضرت تھی. انہیں ناڑو کر دے. اب وہ کہہ رہے تو مانگ. اس نے کہا میں نہیں مانگتا. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مانگ. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا. اس نے کہا میں میرے شام کہہ رہا ہوں مانگ. اس نے کہا میں حسن کا غلام کہہ رہا ہوں میں نہیں مانگتا. وہاں چاہیے میں اللہ پریشانیاں دور کرے چھے. مظفر شاہ صاحب کی پہلے پریشانی دور فرما. میں نہیں مانگتا. اب میرے شام نے کہا مانگ. بولے صاحب اب میرے شام نے کہا مانگ. جو مانگے گا مل جائے گا. کوئی عام بندہ دینے والا نہیں، امام ہے. موچی مسکرا کہتا چلو تو امام تو لیا نا کہ امام ہے. اب تو ہٹا ہی کام ہے، یہ نہیں بولنا ہے. میں نہیں مانگتا. کہتا کیوں نہیں مانگتا؟ دیکھیں سیانا بیٹا ہے. کہتا میں دل ہے میں مانگوں نا. حسن امیر مجھے مانگے بغیر دے. میں مانگوں نا. حسن امیر مجھے مانگے بغیر دے. اگر میں نے مانگ لیا میرا نقصان ہو جائے گا. اگر میں نے مانگ لیا میرا نقصان ہو جائے گا. کہتا کیسا نقصان؟ کہتا الو کے بچے میں مانگوں گا اپنی اوقات کے مطابق، حسن دے گا اپنی شان کے مطابق. اوکے کیا آخری جملہ آئی تھی بھائی رستا. دو جملے غربت میں پڑھیں. بسم اللہ بھائی جان. حسن دے گی اپنی شان کے مطابق. میں منگنے اپنی اوقات نہ. یہ تک ظرف ہے میرا. معلوم ہے اچھا جو میں دوں وہ لے لے گا. کہتا جی مولا. پکڑے نہ گیا جی جی مولا. معلوم ہے میرے شام. کہتا جی یہ تشتری اٹھا اور موچی کو دے دے. یہ تشتری اٹھا اور بڑا حکم پورا ہو گیا. میں پڑھنا اور سی کوئی کس آکے کے نہ لہر پاک پڑھے جی کر لے. لو جی قیمت چاہیے کر میں آخری کرتا پیا. یہ تشتری اٹھا اور موچی کو دے دے. کہتا مولا یہ تشتری یہ شام کا خراج موچی کو دے دو. مولا فرماتا دے دے. کہتا ہے محسوس نہ کرے. ذرا رومال ہٹا کے دیکھے تو صحیح اس میں ہے کیا. مولا فرماتا پکڑے رومال ہٹا کے وہ دیکھے جسے رومال کے نیچے نظر نہ آتا ہے. دیکھیں میرے موقعی گل میری دین تو دل بھی کوئی نہیں. حسن الامیر دا حکم نہیں آئی. ایدے کھڑائی امیر شام. ایدے کھڑائی موچی. امیر شام ایدے لاندے منہ کر کے نا آدھا یہ لے یہ پانی دینے اوکھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں تو کی ہے. اگوں دی گل سنے. اس نے کہا یہ لے. اس نے کہا رکھ میں نہیں لیتا. میں آخری کروں گا جی. رکھ میں نہیں لیتا. کہتا ماں دیکھے نا میں میرے شام ہو کے اس موچی کو جوتی کے بدلے میں شام کا ہلاک دے رہا ہوں اور یہ لے نہیں رہا اور یہ لے نہیں رہا. مولا فرماتے لے لے تیرے بچوں کا رزق لیتا کیوں نہیں. لے لے تیرے بچوں کا رزق لیتا کیوں نہیں. کہتا مولا اس سے کہہ دے زمین پہ رکھ دے میں زمین سے اٹھا لوں گا علی کے منکر کے ہاتھ سے بچوں کا رزق لے لوں گا. جانا. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں خوش کتنی ہے کتنی نوکری ہوئی ہے انڈیا سے. میں ممبر قبلہ کے والے کیتا ہے تاکہ چوکھا پڑے. میں فضائل کر چھڑتا رہا دن روڑ دن راتاں روڑ دیا جنہاں بندے پتہ ہے تم جانا مہمان رسول کا پتر ہے تو کچھ کرے آئے آخر بسم اللہ کرا. سلام سے اس معرفت و سلام سے. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. بڑی حوصلے نال بڑے آرام نال پڑھنے کم از کم 5 منٹ میں اور پڑھنے کے بلا. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت دی ہوئے نا تو ضرور ہائے دریا پٹی صاحب
سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ اللہ ماتم قبول کرے گا۔ اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں۔ بسم اللہ کر، بسم اللہ کر۔ مدینہ آباد تھا، آخری وقت تھا میرے پاک مصطفیٰ کا، پاک جبرائیل نازل ہوئے، پاک نبی کو اللہ کا سلام دیا، سلام کے بعد کچھ سامان دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی، آئے نکل گئی نموچ۔ پاک نبی جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم تک پہنچانے کے لیے پوچھا جبرائیل ما ہاذا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ توڑا گریا دسے گا، توڑی آئے دسے کتھے پہ غربت سنتے پہ ہو۔ رو کہتا ہے ہاذا کفن، آئی راضی ہو جائے، کہتا ہے ہاذا کفن وکافور من الجنت، یہ جنت کا کفن ہے، جنت کا کافور ہے۔ اللہ کرے سے 5 حصوں میں تقسیم کر، ایک حصہ تیرا ہے، ایک حصہ تیری بیٹی کا ہے، ایک حصہ علی کا ہے۔ رو کہتا ہے 2 حصے حسن کے لیے۔ آئے شہادت ساری پڑھ کے حسن امیر کی ایک جملے سے، ایک حصہ فضل عباس تیرا، ایک تیری بیٹی کا، ایک علی کا۔ قبلہ صدا حسین صاحب 2 حصے حسن امیر کے لیے۔ ہو سکتا ہے میں اتنے چھڑ دیا، انہوں نے گر گئی اتنے ٹوڑ جانا ہے، انہوں نے ہائے انہیں میں آتے ٹوڑ جانی ہے، دیکھیں اسی پاک نبی نے کفر کا خور کے ٹکڑے کی، ایک خود لیا، ایک بیٹی کو دیا، ایک علی کو دیا، 2 حسن کو دیے۔ کفن بھی ختم ہو گیا۔ شاید میں پڑھ گیا اور تو پتہ نہ لگے یہ پردے بیٹھی ہیں نا، جن دے پرا ہیں خیر مگیا ان تو منہ چایا کیا جی، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا، چاچا معافی دے، کفن بھی ختم ہو گیا، کافور بھی ختم ہو گیا۔ زینب نے حسین کو دیکھا، صدقے جانا تیری آئے تو، زینب نے حسین کو دیکھا، حسین نے بہن کو دیکھا، تڑن محسوس کی نا، پاک سیدہ آگے بڑھی، دونوں ہاتھ باپ کے پاؤں پہ رکھے۔ پٹی صاحب مر جان وقت ایک جملہ ہی پڑھا ہے، کیٹا چنگا بیڑائی، یہ تو حسین دی ماں دے 2 بھی ہاتھ چھیک آنی، دونوں ہاتھ باپ کے پاؤں پہ رکھ کے۔ بی بی کہتی بابا جب میرے بچوں سے آپ پایا کرتے تھے نا، اکثر آپ فرماتے ہیں حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن امیر ہے، معافی دیا ہے، حسین غریب ہے۔ بابا میں سوچتی ہوں اب لاڈ میں کہہ دیتے ہیں، بابا آج اپنا فیصلہ کر دیا، جو امیر ہے اسے 2 کفن دے دیے، جو غریب ہے اسے 1 بھی نہیں دیا۔ بیٹی کا ماتھا چوم کے اللہ کا رسول کہتا ہے بطول بیٹا کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے، آئے کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے۔ نہ کوئی تیرے حسین کو غسل دینے والا، نہ کوئی لاش اٹھانے والا، نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا، تو سب ماتم کرنے کے لیے پردے سے بیٹھی ہوں، نہ کوئی حسین کو دفنانے والا۔ چھوٹا سا حسین تھا، سنا نا مجھے کفن کوئی نہیں دے گا، گھر کے کونے میں کھڑا ہوا مولا، بالوں میں مٹی ڈالی، رو رہا ہے کہہ رہا ہے میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کفن کوئی نہیں دے گا، میں غریب ہوں، میری لاش کفن کوئی نہیں کرے گا۔ اور کھیوے والی والا 2.5 سال کی مسافرہ شام آگے بڑھی، دونوں ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھ کے کہتی ہے رو نا، میں بہن بن کے وعدہ کرتی ہوں جس دن تیرے پاس کفن نہ ہوا نا، حسین میں تجھے اپنی چادر کا کفن دوں گی۔ چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے حسین نے، کہتا زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو تیرے پاس چادر۔ آیا نہیں اب ایجا پوچھو، زینب دعا مانگ، حوصلہ کرے آج، زینب دعا مانگ، اللہ کرے جس دن میرے پاس کفن نہ ہو نا تیرے پاس چادر ہو۔ نبی دنیا سے چلے گئے، مسافر شام کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے۔ ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے چلی گئی، چاچا الطاف میں پڑھ چھڑیا، ایس پتر نو اٹھانا لمحے واسطے ماڑا جائی منہ تے مار کے دیکھ، میرا تیرا وعدہ جب تک درد رہے گا نا، بچہ کا ہاتھ درد والی جگہ پہ رہے گا۔
اللہ جب کلفت نے کیسا تازیانہ مارا ہے حسین کی ماں کو، 1400 سال ہو گیا بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، ماں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے چلی گئی۔ زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 40 ہجری تھی، علی جیسا شیر بابا مارا گیا۔ زینب سوچتی رہی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اے اللہ کے ہاتھ سے جو بٹا یہاں کوئی نہیں، مالک صاحب خان میں جھوٹ مارا، ایک فوتیاں ہونی ہیں، بندے مرتے ہیں، جنازے نکلتے نہیں کرو، جنازہ نکلتے کی ہوتا ہے، کوئی پھول لے ہوتا ہے، کوئی تسبیح لے ہوتا ہے، کوئی خاکہ شفا لے ہوتا ہے، کوئی چراغ لے ہوتا ہے۔ علامت یاد تھی کائنات انسانیت کا پہلا جنازہ حسن کا، حسین حسن کا جنازہ لے کے چلا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی نیزہ لے آیا، 700 تیر کمان سے نکلا، 70 بدن میں لگے، 7 گلے میں لگے، تیروں پر جنازہ گھر واپس آیا۔ حسین جنازہ رکھا، زینب نے جنازہ دیکھا، تڑپ کے حسین سے لپٹی، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ فضا کہتی ہے زینب خیر ہے نا، جنازہ حسن کا ہے، تو حسین کو کیوں چوم رہی ہے؟ کہتی ہے اما فضا میں 40 سال سے سنتی آ رہی ہوں میرا حسن امیر ہے، میرا حسین غریب ہے، اما یہ سوچ کے رو رہی ہوں میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے۔ اللہ جانے میرے